کوئی اور سنتوں کی نیت نہ کرے. آپ کو وقت دیا جاتا ہے تو پھر پہلے کیوں پڑھتے ہیں آپ؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. جہاں تک مجھے یاد آتا ہے ہم نے اسلام سے پہلے کے تمدنی اور تہذیبی حالات پر کچھ باتیں کی اور میں نے عرض کیا تھا کہ اس وقت کا معاشرہ اس وقت کے حالات کے مطابق دنیاوی نقطہ نظر سے خود کو پسماندہ نہیں سمجھتا تھا. بلکہ دو بڑی قوتیں اور ان کے زیر اثر چھوٹی قومیں ایک تقابلی تسلسل میں مبتلا تھی اور ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش میں تھی. دو بڑی تہذیبیں رومی اور ایرانی باہمی کشمکش میں اپنے زیر اثر قوموں کو اپنی دائمی غلامی میں رکھنے کی پالیسی پر کاربند تھیں. کہ کوئی وقت ایسا نہ آ جائے کہ یہ ہماری غلامی سے گلو خلاصی کر لیں. ان دو بڑی استحصالی قوتوں کے زیر اثر قومیں باہمی نزاع اور انتشار کی وجہ سے مزید دھستی جا رہی تھیں پستی میں اور غلامی میں. ان کے پاس سوائے آہیں بھرنے کے اور ہاتھ ملنے کے کوئی راستہ نہیں تھا. صرف بنی اسرائیل کے فرعون نے یہ نہیں کہا کہ انا ربکم الاعلی، بلکہ اسلام سے پہلے کے جو تمدنی حالات نظر آتے ہیں ان سے متعلقہ فرعین نے بھی تقریباً خدائی کا دعویٰ کیا. لقد استکبروا فی انفسہم قرآن کہتا ہے وعتوا عتوا کبیرا. انہوں نے خود کو بہت بلند سمجھا اور رعونت و استکبار میں ساری حدیں پھلانگ گئے. اور جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا معیشت میں، صنعت میں، حذاقت و طبابت میں، فصاحت و بلاغت میں، ادب میں نجوم شناسی میں، ان تمام دنیاوی فنون میں
اس وقت کے لوگ خود کو ناقص نہیں سمجھتے تھے. یہ باتیں میں آپ سے اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ عصر حاضر کا انسان جو اپنی شناخت کے بارے میں احساس کمتری میں ڈوبا ہوا ہے اور مغرب کو للچائی ہوئی نظروں سے دیکھتا ہے. لارڈ میکالے کے نظام تعلیم سے جو کھیپ تیار ہوئی ہے بدقسمتی سے وہ خود کو مسلمان کہلانے کے باوجود تصور آخرت کے معاملے میں شکوک میں مبتلا ہے. ہمیں تو کبھی کبھی یہ بھی سننا پڑتا ہے کہ آخرت آخرت کہہ کر ہمیں ڈرایا جاتا ہے. آخرت تو جب آئے گی سو آئے گی، دنیا تو بناؤ ہماری. اب انہیں کون سمجھائے کہ دنیا کو سنوارنے کے لیے بھی آخرت کا تصور ضروری ہے. اگر کسی کے دل میں آخرت پر یقین نہیں ہے، یوم آخرت پر یقین نہیں ہے، تو وہ اپنی دنیاوی زندگی کو اللہ کی مرضی کے مطابق نہیں گزار سکتا. پہلے اس کے باطن میں یہ تصور یقین کی حد تک قائم ہو کہ موت کے بعد مجھے اپنی زندگی کے ایک ایک لمحے کا حساب دینا ہے اور اللہ کی عدالت میں میں یہاں دنیا کی زندگی میں جو کچھ کر کے جاؤں گا مجھے جواب دہی کرنا ہوگی. جب یہ تصور یقین کی حد تک قائم ہو جائے گا تو پھر وہ اعتدال و توازن کے راستے پر آئے گا اور اپنی نفس کی خباستوں سے بچ سکے گا. چنانچہ میں کہا کرتا ہوں کہ مغرب پرست جا کے دیکھتے بھی ہیں جن کو موقع ملتا ہے، اور جنہیں وہاں جانے کا موقع نہیں ملتا انہیں یہاں بھی وہاں سے آئے ہوئے جراثیم کے مشاہدہ کا کچھ نہ کچھ موقع ملتا ہے. ان کے ہاں آخرت کا کوئی تصور نہیں ہے، صرف دنیا ہے ان کے سامنے. لیکن انہوں نے دنیا کو کیا دیا؟ مختلف عناوین سے، مختلف اسالیب سے ہلاکتیں منظم کی ہیں انہوں نے. چودہویں صدی عیسوی کا وہ فلسفی جس نے سائنس اور ٹیکنالوجی کا جدید تصور پیش کیا اور جس کے نتیجے میں آج ایٹمی گڑھوں سے شعلے اٹھ رہے ہیں اور اس وقت تک کروڑوں انسان نظر آتش ہو چکے ہیں. میں پوری ذمہ داری سے یہ بات کہتا ہوں کہ اسلامی تاریخ کی ساری مجاہدانہ سرگرمیوں میں مسلمان کے ہاتھوں سے اتنے انسان نہیں مارے گئے جتنے انسان اس ایک صدی میں ان بدبختوں کے ہاتھوں سے بھون ڈالے گئے. اور وہ سلسلہ جاری ہے. عناصر فطرت پر ان کی ساری توجہ مرکوز رہی. بھاپ کے ذریعے انہوں نے
انجن بنائے اور ہلاکتوں کا دوسرا سامان منظم کیا. جب انسان سوچتا ہے اور ان کو دیکھتا ہے تو اس کا ضمیر یہ فیصلہ کرنے میں کوئی دقت محسوس نہیں کرتا کہ سیارے اڑانے، ڈسکوریاں اڑانے، اپولو اڑانے، کمپیوٹر بنانے اور نیوکلیئر پاور کو منظم کرنے سے چند فرعونوں کے تمدن، چند فرعونوں کے تمرد کو تو فائدہ پہنچا، لیکن انسانیت پس کے رہ گئی. اسی کو قرآن کریم نے آج سے 1400 سال پہلے ضلال مبین کا عنوان دیا تھا. ان کے ہاتھوں میں سونا بھی تھا، جواہرات بھی تھے، کھیتیاں بھی تھیں، صنعت بھی تھی، ادب بھی تھا، فصاحت بھی تھی، لڑنے جھگڑنے کے سامان بھی تھے. یہ سب کچھ ہونے کے باوجود وہ ضلال مبین میں اس لیے تھے کہ انسانی عظمت و سعادت کا راستہ انہیں معلوم نہیں تھا. نہ خود کو پہچانتے تھے نہ اللہ کو پہچانتے تھے. ہم کیا ہیں نہیں معلوم تھا. رب العالمین کیا ہے، اس کی کیا مرضی ہے نہیں معلوم تھا. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی نوع انسان کو اللہ کی معرفت کے راستے پہ چلایا. اور جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں، جدید دنیا نے اونچی اونچی عمارتیں بنائی ہیں، برج بنائے ہیں جن پر وہ فخر کرتے ہیں، مارکیٹیں سجائی ہیں، ٹریڈ سینٹر بنایا، پینٹاگون بنایا، ٹاورز بنائے، کچھ اور بن رہے ہیں. لیکن ان سب سے انسانیت کو کچھ نہیں ملتا. انسانیت کا اجتماعی وجود ایک گہرے اضطراب میں اترتا چلا جا رہا ہے، اور ہر آنے والا دن پہلے دن سے برا ہے. اب ان کے مفکرین بھی، جن کے ہاں کسی حد تک منصفانہ سوچ کا کوئی معیار ہے، یہ بات تسلیم کرنے لگے کہ جدید سائنس اور ٹیکنالوجی کی ترتیب میں، تنظیم میں ہم انسانی اضطراب کا ازالہ نہیں کر سکے، انسانی پریشانیوں کا ازالہ نہیں کر سکے. آج سے کچھ عرصہ قبل درختوں کے نیچے وقت گزارنے والا یا جھوپڑوں میں وقت گزارنے والا انسان عصر حاضر کے انسان کے مقابلے میں زیادہ مطمئن تھا. جدید دور کے سائنٹیفک ڈائننگ ٹیبل کے مقابلے میں اس دور کے سادہ دسترخوان پر سادہ غذا کھانے والا انسان زیادہ صحت مند تھا. جو امراض، جو بلائیں اس وقت کے انسان کو لاحق ہیں، اس وقت کے انسان کو ان چیزوں کا پتہ ہی نہیں تھا. بظاہر ہم بڑے صحت مند نظر آتے ہیں، چل پھر رہے ہیں، لیکن اللہ محفوظ رکھے کسی ڈاکٹر کے پاس آپ نہ جائیں. اگر کسی ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں اور وہ چیک اپ کرے تو وہ آپ کو کئی بیماریاں گنوا دے گا. فلاں چیز چیک کرواؤ، فلاں چیز چیک کرواؤ، اور جب آپ اس کے سامنے اس کا رزلٹ لائیں گے تو وہ ٹک مار کرتے ہوئے کہے گا یہ بھی آپ کو ہے اور یہ بھی آپ کو ہے اور یہ ہونے والا ہے اور یوں. تو اگر کوئی نہیں بھی مرتا تو عصر حاضر کا ڈاکٹر اسے موت کی طرف دھکیلتا ہے، ذہنی طور پر اسے پریشان کرتا ہے. انسان کا جو اپنا جسم ہے
یہ ایک بہت بڑا یوں سمجھیے کہ مرکز ہے اطلاعات کا. اگر آپ کو کوئی تکلیف ہوگی تو آپ کا اپنا وجود بتائے گا. محتاط ہو جائیے. بہت آخری وقت جائیے جب کوئی راستہ دکھائی نہ دے. تو میری گزارشات کا مطلب یہ ہے کہ ماضی بعید سے ماضی قریب اور موجودہ صورتحال میں انسانیت کی بقا، فلاح، نجات اور سکون کے لیے کوئی شخصیت ایسی نظر نہیں آتی کہ جس پر انسان تشکر و امتنان کے جذبات محسوس کرے. بے شک سکندر نے پوری دنیا کو فتح کیا اور اپنے سامنے جھکایا، لیکن پوری دنیا اس نے یوں ہی فتح کر لی. نہ معلوم کتنے انسانوں کی لاشیں تڑپائیں. چنگیز نے اور ہٹلر نے یوں ہی تو کامیابیاں حاصل نہیں کی، فاتح بنے، لیکن ہلاکتوں کے ذریعے، بربادیوں کے ذریعے. عصر حاضر کا فرعون، میں نے رات بھی یہ بات کہی، جو اپنی نسبت رکھتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف کہ ہم عیسائی ہیں. انجیل متی میں سیدنا عیسیٰ کا یہ قول چمک رہا ہے، شریر کا مقابلہ نہ کرنا. اگر کوئی تجھے تھپڑ مارے تو اپنے چہرے کا دوسرا رخ بھی پیش کر دے کہ ہاں اور مار. یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا فرمان ہے. اسلام تو کہتا ہے الاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص. اسلام تو کہتا ہے. آپ اگر کسی کتے کو کہیں تشریف رکھیے، اسے کیا پتا تشریف رکھنا کس کو کہتے ہیں؟ اگر آپ نے کتے کو کوئی بات سمجھانی ہے، اس کو ڈیل کرنا ہے، تو پھر یہ سمجھ کے ڈیل کیجئے کہ یہ کون ہے. ہمارے ایک بزرگ تھے، سفر کے دوران ہم ایک جگہ پہنچے تو جب سگاہ میں جانے لگے تو دیوار کے ساتھ ایک بہت بڑا سا کتا سویا ہوا تھا. اس نے جو اجنبی لوگوں کو دیکھا تو غور سے دیکھا بھی اور غرایا بھی. تو ہمارے وہ مولانا بڑے بزرگ سادہ سے تھے، وہ کہنے لگے نہ بیٹا نہ. میں نے کہا مولانا کتے کا باپ بننے سے پہلے سوچئے آپ کہاں جا پڑیں گے. بے شک میں تسلیم کرتا ہوں کہ اسلامی ثقافت میں تلوار ہے، لیکن میں یہ بات پہلے کہہ چکا ہوں کہ یہ تلوار جارحیت کی علامت نہیں ہے. باوجود تلوار ہونے کے جارحیت کی علامت نہیں ہے. جس طرح کے آپریشن روم میں سرجن کے ہاتھ میں نشتر جارحیت کی علامت نہیں ہے. وہ اپنے آپریشن کرتا ہے بچانے کے لیے. اسلام کا مجاہد بھی جہاد کرتا ہے انسانیت کو اجتماعی شر اور اجتماعی ہلاکت سے بچانے کے لیے. ایک مجاہد حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالی، یہ وہ مجاہد ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری تلوار کے ساتھ کون انصاف کرے گا، تو ابو دجانہ نے آگے بڑھ کے عرض کیا حضور یہ شفقت میرے اوپر فرما دے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تلوار ابو دجانہ کو دے دی. یہ تو میں آپ کو کہہ چکا ہوں کئی بار کہ براہ راست رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار سے کوئی ایک بھی انسان مقتول نہیں ہوا. پوری تاریخ اسلام اس سلسلے میں یہی بتا رہی ہے. تو ابو دجانہ نے جب تلوار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار مل گئی تو فخری انداز میں ذرا اس کی چال میں بھی فرق آ گیا اور سر پہ بھی اس نے سرخ امامہ
کس لیا. سرخ امامہ جب کوئی کس لیتا تھا تو وہ اس بات کی علامت ہوتی تھی کہ میں زندگی کا پیاسا نہیں ہوں, مجھے موت چاہیے. یہ اس بات کا اعلان ہوا کرتا تھا. تو شمشیر رسالت ہاتھ میں ہے, اس کی چال میں بھی تھوڑا سا کیا الفاظ استعمال کروں, احساس برتری ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا تو فرمایا عام حالات میں اگر کوئی ایسی چال چلے تو وہ چال پسندیدہ نہیں ہے کہ اس میں کچھ تکبر ٹپکتا ہے, غرور کی بو آتی. لیکن جس رخ پر ابو دجانہ جا رہا ہے, جس عزم اور ارادے سے ابو دجانہ جا رہا ہے, اب یہ چال عین عبادت ہے. اس میں تکبر نہیں ہے, غرور نہیں ہے, رعونت نہیں ہے, بلکہ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے جان پر کھیلنے کا عزم ہے. تو خیر ہو گئی, یہ مرحلہ طے ہو گیا. تو ابو دجانہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے, کہنے لگے اللہ کے رسول یہ حضرہ ہو گئے. ایک مرحلہ ایسا آیا کہ ہندا میری تلوار کے زد میں تھی اور میں تلوار اٹھائی, چاہ کہ میں اس کا کام تمام کر دوں. لیکن پھر یہ سوچ کر میں نے کوئی وار نہیں کیا, اپنا ارادہ بدل دیا کہ کسی عورت پر رسول اللہ کی تلوار سے وار کرنا یہ نسبت مجروح کرنا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار کی توہین ہے. میں نے ایسا نہیں کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم زیر لب مسکرائے اور فرمایا تو نے بہت اچھا کیا, احسنت احسنت. یہ چھوٹا سا میں نے آپ کو ایگزامپل دیا کہ اسلام میں تلوار کا یہ تصور ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صداقت, عدالت, امانت, شرافت, شجاعت اور دیانت کا وہ معیار دنیا انسانیت کے سامنے پیش کیا جس معیار کو حشر تک کے لیے قائم رہنا ہے. وہ جو اقبال نے کہا نا, سبق پڑھ پھر صداقت کا, عدالت کا, شجاعت کا, شجاعت نہیں شجاعت ہے بالفتح, سبق پڑھ پھر صداقت کا, عدالت کا, شجاعت کا. ایک برادری ہے ان کے ہاں کوئی ان کا بھائی صداقت بھی ہے, کوئی عدالت بھی ہے, کوئی شجاعت بھی ہے. وہ کہتے ہیں یہ ہمارے لیے کہا گیا ہے اس لیے ہمیں ووٹ دو. وہ کسی بھوکے سے پوچھا گیا تھا نا کہ 2 اور 2 کتنے ہوتے ہیں, اس نے کہا 4 روٹیاں ہوتی ہیں. تو پوچھنے والے نے کہا میں نے تو 2 اور 2 پوچھے ہیں, وہ تو صرف 4 ہوتے ہیں, آگے روٹیاں کیوں ملا دیا؟ اس نے کہا 4 تیری ضرورت ہے, روٹیاں میری ضرورت ہے. تو سبق پڑھ پھر صداقت کا, عدالت کا, شجاعت کا. جب یہ سبق پڑھ لے گا تو لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. جب اللہ نے اپنے خلیل سے کہا انی جاعلک للناس اماما, میں تجھے انسانیت کا امام بنا رہا ہوں, تو ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا ومن ذریتی, یا اللہ یہ امامت میری اولاد کو بھی ملے گی, یعنی موروثی ہے, وراثت میں چلے گا. رب العالمین نے فرمایا لا ینال عہد الظالمین, نہیں وراثت میں نہیں. یہ جو خوبیاں ہیں موروثی نہیں ہے, جو اس معیار پہ پورا اترے گا اسی کو ملے گی, اور جو اس معیار پہ پورا نہیں اترے گا تیری اولاد میں ہونے کے باوجود محروم رہے گا. پتہ نہیں آپ کو یاد ہے کہ نہیں, میں عرض کر چکا ہوں
کہ اسلام میں نسل عقیدے سے چلتی ہے، خون سے نہیں، عقیدے اور کردار سے چلتی ہے. اور سچی بات تو یہ ہے کہ اسلام کے بجائے اگر میں انسان کہہ دوں تو زیادہ ابلغ ہوگا. انسانی نسل عقیدے اور کردار سے چلتی ہے. بلی کا بچہ بلا ہوتا ہے، کتے کا بچہ کتا ہوتا ہے، گدھے کا بچہ گدھا ہوتا ہے، بھینس کا بچہ بھینس ہوتا ہے. یہ سب ٹھیک ہے، لیکن انسان کا بچہ وہ انسان ہوتا ہے جو انسانیت کے معیار پہ اترے. تو اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی نوع انسان کے سامنے رکھا کہ یہ تمہاری معرفت ہے. آپ غور فرمائیں، دنیا میں ہر چیز کو اللہ نے ایک مقصد کے لیے بنایا. اپنے برگزیدہ بندوں کی یہ پہچان بھی بتائی کہ الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض. اور تفکر کے بعد کیا کہتے ہیں؟ ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك. یہ اللہ نے اپنے برگزیدہ بندوں، اپنے منتخب بندوں کی پہچان بتائی ہے کہ وہ دنیا میں اس طرح زندگی نہیں گزارتے جس طرح عام حیوان گزارتے. میں نے یہ کہہ دیا آپ کو سمجھانے کے لیے، لیکن عام حیوان بھی اس طرح زندگی نہیں گزارتے. عام حیوان بھی اپنے خالق اور اپنے رازق اور اپنے الہ کا تصور رکھتے ہیں، جبھی تو تسبیح ہو رہی ہے. تسبیح ہو رہی ہے، انہیں کوئی پریشانی نہیں ہے. اور یہ جو افضل مخلوقات ہیں، یہ جو دانشور ہے، یہ جو دانا ہے، یہ بہت کچھ جانتا ہے، لیکن اس راز کو نہیں جانتا کہ میں کس کا ہوں، کون میرا. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك. ان کے لیے یہ مروجہ لائبریریاں اور کتب خانے نہیں، وہ اس کائنات کا مطالعہ کرتے ہیں. جب ٹھیک وقت پہ رات آتی ہے، ٹھیک وقت پہ دن آتا ہے، تو اس گردش لیل و نہار پر فکر کرتے ہیں. جب اس گردش لیل و نہار پر فکر کرتے ہیں تو پھر میرا حسن و جمال ان کے سامنے آ جاتا ہے. میرے حسن و جمال کا مشاہدہ کرنے کے بعد کہتے ہیں ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك. یا اللہ، تو نے دنیا کی کوئی شے بے مقصد نہیں بنائی. امام مالک درس حدیث دے رہے تھے، چھت سے چھپکلی گری اور کتاب جو پڑھا رہے تھے اس کے اوپر آ پڑی. بے سخت ان کی زبان سے نکل گیا، یا اللہ، یہ چھپکلی نہ ہوتی تو کائنات میں کیا کمی آ جاتی. اللہ کی طرف سے ان کے دل میں بات ڈالی گئی، اس کو القاء کہتے ہیں تصوف کی زبان میں، کہ مالک یہ چھپکلی بھی مجھ سے ہر روز پوچھتی ہے کہ امام مالک نہ ہوتا تو کائنات میں کیا کمی آ جاتی. تو دیکھیے، ہم سمجھتے ہیں یہ چیز کی کوئی اہمیت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے سانپ کیوں بنایا، بچھو کیوں بنایا، یہ تو موذی ہے. لیکن قرآن کہتا ہے ما خلقت هذا باطلا سبحانك.
اللہ نے اس کارخانے میں جو پرزہ جہاں فٹ کیا ہے بالکل صحیح فٹ کیا ہے، اس میں اس کی حکمت کار فرما ہے. آپ سے نہیں پوچھا، وہ آپ سے پوچھنے کا مکلف ہی نہیں، کیوں پوچھے آپ سے؟ ہم تو وہ ہیں جی کہ آم کے درخت کے نیچے جو کوئی صاحب سوئے ہوئے تھے تو نہیں، آم کے درخت کے نیچے سونے سے پہلے کسی تربوز کے کھیت سے گزرے تو ایک بیل کے ساتھ لگے ہوئے تربوز کو دیکھ کر فرمانے لگے، یا اللہ یہ کیا تو نے چیزیں پیدا فرمائی ہیں؟ بیل ہے زمین میں چپکی ہوئی، نظر بھی نہیں آتی، دور سے اس کے ساتھ اتنا بڑا تربوز لگا دیا، اور اتنے اونچے اونچے درخت دور سے دکھائی دیتے ہیں، ان کے ساتھ چھوٹے چھوٹے پھل لگا دیے، بڑے درختوں کے ساتھ بڑا پھل اچھا لگتا تھا اور چھوٹے پودوں کے ساتھ چھوٹے پھل اچھے لگتے تھے، یا اللہ اب یہ تو کامن سینس کی بات ہے. بکتا رہا، سوچتا رہا، تو جا کے کسی آم کے نیچے سویا. اللہ نے ایک پرندے کو حکم دیا، طوطے کو حکم دیا کہ جاؤ بھائی مفکر صاحب کو سمجھاؤ کہ میں نے یہ تخلیق کا انداز کیوں اختیار کیا ہے. اس نے جو ایک آم کو چونچ کی ضرب لگائی، یہ آم جب کچا ہوتا ہے تو بہت عجیب ہوتا ہے، بہت سخت ہوتا ہے. اس نے جو ضرب لگائی وہ ٹوٹا اور سیدھا اس کی آنکھ میں پڑا. تکلیف ہوئی، اٹھ بیٹھا، ذرا ملتا رہا، پانی وانی بہتا رہا، کچھ طبیعت بحال ہوئی تو غور سے دیکھا کہ کون سی چیز آ کر پڑی ہے میرے چہرے پر. سامنے وہ مجاہد پڑا ہوا تھا، چھوٹا سا آم پڑا ہوا تھا، کچا سا. اس کو دیکھ کے کہنے لگا، یا اللہ تیرا کرم ہے، یہ چھوٹا سا آم ہے جس نے میری طبیعت صاف کر دی ہے. اگر میرے خیال کے مطابق وہ تربوز ہوتا یا گرما سردا ہوتا یا وہ میٹھا کدو ہوتا ہے، وہ بڑا سخت ہوتا ہے. میرے خیال کے مطابق اگر وہ ہوتا تو پھر میرا کیا انجام ہوتا؟ یا اللہ ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک. دیکھو نا، اگر بچھو کو اللہ نے زہریلا بنایا ہے تو اس کو آنکھیں نہیں دیں، سانپ کو اللہ نے زہریلا بنایا ہے تو اسے پاؤں نہیں دیے. یہ اور بات ہے کہ بعض انسان سانپ سے بھی زیادہ سینئر بن جاتے. انسانوں میں بعض بچھو سے بھی زیادہ مفید ہوتے ہیں، لیکن اس کی تو حکمت کار فرما ہے نا. یہ دنیا کی باتیں ہیں، لیکن ان دنیا کی باتوں میں بھی وہ تو سمجھ میں آ رہا ہے. اگر کسی کے پاس نظر ہے تو، اگر کسی کے سینے میں دل زندہ ہے تو وہ ان دنیا کی باتوں میں بھی سمجھ میں آ رہا ہے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو احسان ہے بنی نوع انسان پر، وہ یہ نہیں ہے کہ ٹرین کیسی بنائی جائے، کاریں کیسی بنائی جائیں، کمپیوٹر کیسے بنایا جائے، بلڈنگیں کیسی بنائی جائے. بلڈنگوں کے لیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ایک یہ ہوگی کہ عمارتیں اونچی اونچی بنیں گی لیکن ان میں سکون نہیں ملے گا. اب تو میرا دل دھڑکتا ہے جب میں حرم کے ارد گرد اونچی اونچی عمارتیں دیکھتا ہوں. اللہ اپنا کرم فرمائے. حج کا جو سفر تھا یہ دھلائی کا سفر تھا کہ نفسانیت دھل جائے اور روحانیت مضبوط ہو. لیکن اب وہاں جا کے نام کے حاجی بن کے آتے ہیں ہم، پہلے سے بھی زیادہ مہربانیاں کرتے ہیں واپس آ کر. حج کرنے سے پہلے ہم اتنے مہربان نہیں ہوتے جتنے واپس آ کر کرتے ہیں. یاد ہے نا وہ کسی نابینے کو جو ٹھوکر لگی چلتے ہوئے، تو اس نے کہا حاجی صاحب دیکھ کے چلا کرو نا.
تو وہ آدمی رک گیا جس کی ٹھوکر لگی تھی. اس نے کہا یہ تو تمہیں ٹھیک کہا کہ دیکھ کر چلا کروں, لیکن تو نابینا ہے, تجھے کیسے پتہ چل گیا میں حاجی صاحب ہوں؟ اس نے کہا یہ کام حاجیوں کا ہے. کمزوروں کو ستانا, ہاں جی, کمزوروں کو ستانا, ان کو آرام سے نہ رہنے دینا. ورنہ حج پر جانے والے اپنے گھر والوں سے, اپنے محلے والوں سے, اپنے قرب و جوار میں رہنے والوں سے حقوق بخشوا کے جاتے تھے کہ زندہ آنا ہے کہ نہیں آنا. تبتے ہوئے سارا میں سفر ہوتا تھا, اور وہ سفر بھی اونٹوں پر یا پیدل یا گھوڑے پر. اس سفر میں کبھی کبھی تو اونٹ مر جاتے تھے, گھوڑے مر جاتے تھے سفر کی تلخی اور شدت کی وجہ سے, اور حاجی بھی مر جاتے تھے. جو سفر کرنے والے تھے انسان بھی مر جاتے تھے. پینے کو پانی نہیں ملتا تھا, کھانے کا ایک مختصر سے ذخیرہ ساتھ لے کے چلتے تھے. اب آپ نے یہاں سے اسلام آباد سے آپ نے ناشتہ کر لیا اور احرام باندھ لیا, زور کا کھانا آپ ویسے جہاز میں بھی فاقہ نہیں ہوتا, وہ کھلاتے پلاتے رہتے ہیں, اور وہاں جدہ میں جا کے بھی خوب کھلاتے پلاتے رہتے ہیں. نفس کو پالا جاتا ہے. میرا ایک عزیز ہے, میں اس کے لیے دعا بھی کرتا ہوں. حرم شریف میں وہ ہمارا چہرہ پڑھ لیتا تھا, اور چہرہ پڑھ کے کہہ دیجیے چائے لے آؤں. اس کے والد صاحب بھی وہاں اس موقع پر حج میں موجود تھے, تو ان کی بھی خدمت کرتا تھا. ہمیں بھی حرم میں چائے پلانے میں کوتاہی نہیں کرتا تھا, کبھی تاخیر نہیں ہونے دیتا تھا. وقت ہو جاتا اور لے کے آتا. صبح کا ناشتہ بھی ہوتا ہے, دوپہر کا کھانا بھی ہوتا ہے, اور تھوڑے تھوڑے وقت کے بعد چائے بھی چلتی ہے, اور نہ معلوم کیا کچھ ہوتا ہے. نفس خوب پلتا ہے. کمرے ایئر کنڈیشن ہوتے ہیں. حرم شریف پورا فل ایئر کنڈیشن ہے. طواف میں مطاف میں اینٹیں وہ لگائی گئی ہیں کہ جن سے پاؤں ٹھنڈے رہتے ہیں. تو اگر پاؤں ٹھنڈے ہوں تو پورا جسم ٹھنڈک محسوس کرتا ہے, گرمی کی شدت پریشان نہیں کرتی. بہت عجیب قسم کا انہوں نے کیمیکل استعمال کیا ہے جس سے وہ ماربلز کی جو ٹائلز ہیں وہ ٹھنڈی رہتی ہیں. تو مادہ پرستی یہ سب سے بڑی بیماری, نفسانیت سب سے بڑی بیماری ہے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا بنی نوع انسان پر سب سے بڑا احسان یہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نے انسان کو نفسانیت سے نکال کر روحانیت کا راستہ دکھایا. اور جو مسودہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے سامنے پیش کیا وہ شفاء لما فی الصدور ہے. اگر زندگی رہی تو میں پرسوں انشاءاللہ اس ضمن میں کچھ تفصیلی باتیں کروں گا وہاں سیٹل ٹاؤن جی یونس مسجد میں. اور وہ اچھی بات یہ ہے کہ بات زور ہوگا, میرے عزیز یاد کرنے, تقریباً 1 بجے عصر تک ہم باتیں کریں گے. یونس مسجد ہے یہ 6th روڈ سے سیدھے آپ کو جانا پڑے گا, اندر جا کے وہ اس سے بھی شاید لگے ہوئے ہوں گے. اور انسان کو مقصد حیات بتایا کہ تیرا مقصد کیا ہے. آپ بھینس کی لک آفٹر کرتے ہیں, اب تو خیر وہ بیچارہ بھی سلسلہ بھی چلا گیا, دودھ آپ کو گھر میں آ جاتا ہے جیسا بھی ہے, پتہ بھی ہوتا ہے کہ اس میں پانی ملا ہوا ہے. لیکن پہلے لوگ بھینسیں پالتے تھے تو بھینس کا مقصد تھا دودھ دینا. لیکن اگر کوئی بھینس دودھ نہیں دیتی تو پھر اس کو کیا کیا جاتا ہے؟ ذبح کیا جاتا ہے نا جی. یہ اس کو پشاور والے لے جاتے ہیں, وہاں جا کے اس کے چپل کباب بناتے ہیں. بھینس
کا مقصد تھا دودھ دینا، لیکن اگر وہ دودھ نہیں دیتی تو اسے ذبح کر دیا جائے گا. تو آپ کا مقصد تھا اللہ سے وفا کرنا، اس کی بندگی کرنا. اگر آپ اللہ سے وفا نہیں کرتے، بندگی نہیں کرتے اس کی، اور نفس کی غلامی کرتے ہیں، تو پھر آپ کو پرسکون زندہ رہنے کا حق کیا ہے؟ مجھے کیا ہے؟ کوئی اور چیز اگر اپنے مقصد پہ پوری نہیں اترتی تو اسے فالتو سمجھ کر ختم کر دیا جاتا ہے. اگر خود انسان اپنے مقصد پر پورا نہیں اترتا تو پھر یہ کیوں باقی رہے؟ حق تعالی نے واضح فرما دیا تم وفا نہیں کرو گے تو تمہاری جگہ اور کون لے آؤں گا. یہ نہیں کہا جا رہا کہ تم بالکل معصوم بن کر رہو. انسان ہو، خطا بھی ہوگی، گناہ بھی ہوں گے، اس کے باوجود مجھ سے تعلق نہ توڑو، بے نیاز نہ ہو جاؤ. مجھ سے دور نہ ہو جاؤ. کبھی کوئی خطا ہو جائے، کبھی کوئی غلطی ہو جائے تو اشک بہاتے ہوئے میرے در پہ سر جھکا دو. میں تمہیں تانا دیے بغیر معاف کرنے کا ظرف رکھتا ہوں. کوئی خطا ہو جائے مجھ سے معافی مانگو، کوئی غلطی ہو جائے مجھ سے معافی مانگو. تمہیں ماضی پر متعون کیے بغیر معاف کر دوں گا، لیکن بے نیاز نہ ہو جاؤ، مجھے بھول نہ جاؤ. اور اگر بھول جاؤ گے، دنیا کو سب کچھ بنا لو گے اپنا، تو پھر دنیا تمہارے ساتھ وہ کام کرے گی جب کیا تنگ بتوں نے تو خدا یاد آئے. جب کیا تنگ بتوں نے تو خدا یاد آیا. اس مہینے میں نے یہ بات رات بھی کہی کہ حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اور اہل بیت عظام نے، ائمہ مجتہدین نے، تابعین اور سلف صالحین نے، کسی نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد اس طرح نہیں منائی کہ در و دیوار کو منور کیا ہو. انہوں نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا یہ انداز اختیار کیا کہ اپنے دل کی دنیا کو روشن کیا. یہ کام کون کرتا ہے؟ در و دیوار کو روشن کرنا، برائٹ ٹری بنانا، یہ چرچ والے کرتے ہیں. ان کے یہاں کرسمس میں یہ سب ہوتا ہے. اسلام کی تہذیب و تمدن میں نہ جنم دن ہے نہ کوئی برتھ ڈے ہے. اس کو میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، اتمام حجت کے طور پر آج دوہرا رہا ہوں، کیونکہ یہ باتیں آپ یاد نہیں رکھتے. اگر آپ یاد رکھتے تو صورتحال بدل چکی ہوتی. اسلامی تمدن میں اور اسلامی تہذیب میں جنم دن نہیں ہے، برتھ ڈے نہیں ہے. جنم دن کون مناتے ہیں؟ ہندو. اور برتھ ڈے کون؟ چرچ والے، عیسائی. کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دادا ابراہیم کا یوم ولادت نہیں منایا. جانتے ہیں آپ ابراہیم علیہ السلام کو، جن کے متعلق رحمت عالم نے فرمایا جدی ابراہیم جد الانبیاء و مجدد الانبیاء. میرے دادا ابراہیم نبیوں کے دادا بھی ہیں، رسولوں کے دادا بھی ہیں، اور نبیوں کے پروگرام اور ان کی شریعتوں کے مجدد بھی ہیں. ہم ابراہیم خلیل اللہ کا یوم ولادت منائیں گے. پھر صدیق اکبر، عمر فاروق، عثمان ذو النورین، علی المرتضیٰ، طلحہ و زبیر، خالد بن ولید، عبد الرحمن بن عوف، ابو ہریرہ، سعد بن ابی وقاص، عمرو بن عاص، خالد، ان تمام حضرات نے کبھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے حوالے سے کوئی تقریب نہیں منعقد کی. زندگیاں وقف کر دی ان کی اطاعت میں، لیکن شیر ڈرامہ نہیں کیا. حسنین کریمین نے کبھی امت کو نہیں بلایا کہ آؤ نانا کی میلاد کی محفل ہے، پلیٹیں چاٹو، فرنی بنائی ہے ہم نے یا بریانی بنائی ہے. یہ نفس پرستی ہے، سب ٹھو گئے. نہیں کیا انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنایا، اطاعت کے معیار پہ پورے اترے.
اور وہ مقام ان کو ملا کہ قرآن کریم میں ان کے تذکرے گونج رہے ہیں. قرآن کریم ناز کرتا ہے جب ان کا ذکر کرتا ہے. میں نے جو آیت پڑھی 1-2 منٹ اور لیتا ہوں اسی حوالے سے. والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، وہ بہت کریم ہے جس نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو دین حق کے ساتھ بھیجا. اچھا یہ یاد ہے آپ کو گزشتہ سال بھی ہم نے یہ باتیں کی تھیں کہ قرآن کریم بعثت پر متوجہ کرتا ہے، ولادت کا تذکرہ نہیں کرتا، یا رسالت پر یا بعثت پر. ارسلہ بعث بس. لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، سچائی کا وہ پروگرام لے کے آیا اس کا محبوب کہ باقی سارے باطل نظام ختم ہو گئے. وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، رب العالمین نے فرمایا اس دعوے کا میں خود گواہ ہوں. واہ، یہ وہ دعویٰ کر رہا ہوں کہ گواہ بھی خود ہوں. محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم. محمد میرا رسول ہے اور اس کی سچائی، اس کی رسالت کے عملی دلائل اور عملی براہین ان کے ارد گرد بیٹھے ہوئے لوگ ہیں. میرا محبوب کتنا سچا ہے، ابو بکر کو دیکھ لو. میرا محبوب کتنا عادل ہے، ابن خطاب کو دیکھ لو. میرا محبوب کتنا صاحب حیا ہے، عثمان ذو النورین کو دیکھ لو. میرا محبوب کتنا عابد ہے، سب خیز ہے، علی المرتضیٰ کو دیکھ لو. میرا محبوب کتنا شجاع ہے، خالد بن ولید اور عمرو بن عاص کو دیکھ لو. یہ براہین ہیں، میرے محبوب کی رسالت کے دلائل ہیں. اور ان کی تعریف کیا ہے؟ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. یہ اسلام دشمنوں کے لیے فولاد ہے اور آپس میں ریشم سے بھی زیادہ نرم ہے. یہ پتہ ہے ایسا کیوں ہوا؟ اس دن کراچی میں مولانا زرولی خان صاحب کے ہاں انہوں نے ایک استقبالیہ ترتیب دیا جب میں ابھی گیا ہوں، تو بہت سارے علماء طلباء انہوں نے جمع کیے کہ شاہ صاحب آپ ان کی ذہن سازی کریں، ان کو سمجھائیں. تو میں نے کہا تمہارے نصاب میں اصول بھی ہے، فقہ بھی ہے، ادب بھی ہے، منطق بھی ہے، فلسفہ بھی ہے، تاریخ بھی ہے، شمس بازغہ بھی پڑھایا جاتا ہے، اصول شاشی بھی پڑھائی جاتی ہے، کنز الدقائق بھی پڑھائی جاتی ہے، مقامات بھی پڑھائی جاتی ہے، یہاں تک کہ متنبی بھی پڑھائی جاتی ہے. لیکن رحمت عالم کے نصاب میں یہ کچھ بھی نہیں تھا. پتہ ہے رحمت عالم کا نصاب کیا تھا؟ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَىٰ. تقوی. اب تعالیٰ نے فرمایا اولئک کتب فی قلوبہم الایمان. محمد عربی کی جماعت کے دلوں میں ہم نے ایمان کو مکتوب کر دیا، ایمان کو نقش کر دیا. وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَىٰ، اور ہم نے تقویٰ کو ان کے ساتھ وابستہ کر دیا. اور یہ بھی ایسے نہیں، وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا. رحمت عالم نے اتنی محنت کی تھی، ان کے دل کو اتنا صاف کیا تھا کہ وہ اس کے اہل تھے کہ میں تقویٰ ان کے دلوں میں ڈال دوں. پھر کیا ہوا؟ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم. یہی وہ جماعت ہے جن کے دلوں کا ہم نے امتحان لیا. تو پھر دلوں کے کس مضمون کا امتحان لیا؟ رب العالمین نے فرمایا للتقویٰ، تقویٰ کا امتحان لیا، تقویٰ کا. اور وہ اس امتحان میں 101% کامیاب نکلے. جب تقویٰ کے مضمون میں کامیاب نکلے تو پھر ان کی شان کیا بنی؟ اشداء علی الکفار
رحماء بینہم، کفار پہ سخت، آپس میں بھائی بھائی. آج ہمارے نصاب میں تقوی نہیں ہے، ہم اشداء بینہم رحماء علی الکفار بنے بیٹھے ہیں، ایک دوسرے کو کھا جانے کے لیے تیار ہیں، خراتے ہیں ایک دوسرے کو، سرخ آنکھوں سے دیکھتے ہیں، اس کے کپڑے اچھے ہیں میرے کیوں نہیں، یہ سب کچھ کھا گیا مجھے کیوں نہیں ملا، حسد آ گیا، جلس اور رقابت آ گئی. تقوی نہیں ہے. کتابوں سے انسان نہیں بنتے، کتابوں سے تو ابو الفضل اور فیضی تیار ہوتے ہیں، متنبی تیار ہوتے ہیں، غلام قادیانی تیار ہوتے ہیں. انسانوں سے انسان بنتے ہیں. ابو بکر کو محمد عربی نے بنایا، حسین احمد مدنی محمود حسن سے تیار ہوا، محمد یوسف بنوری شانور کاشمیری کے محفل میں تیار ہوا. انسان سازی کا کام کتابیں نہیں کرتے، انسان کرتے. اللہ تعالی ہمیں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وفاداروں میں شامل فرمائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدت و محبت کو تماشا بنانے سے اللہ ہمیں محفوظ رکھے. جو کام صحابہ اور اہل بیت نے نہیں کیا، دعا کر دوں، جو کام حضرات صحابہ و اہل بیت نے نہیں کیا، دین کی نسبت سے اللہ اس کام سے ہمیں محفوظ رکھے. دین کیا ہے یہ صحابہ سے پوچھیے، شریعت کیا ہے حضور کے گھرانے سے پوچھیے، اہل بیت عظام سے پوچھیے. ان سے بڑا کوئی رسالت شناس نہیں ہے، ان سے بڑھ کر کوئی محمد عربی کا وفادار نہیں ہے. تو جو بات انہوں نے نہیں کی، امت جب وہ کرے گی تو پھر قواریت پھیلے گی، پھر ٹوٹے گی امت، ریزہ ریزہ ہو جائے گی. اور 12 ربیع الاول کے متعلق بتا چکا ہوں آپ کو کہ یہ حضور کا یوم وفات بھی ہے. آپ کی ولادت کی تاریخ میں اختلاف ہے، لیکن وفات کی تاریخ 12 ہے، کیونکہ جب آپ پیدا ہوئے تو اس وقت کوئی صحابی نہیں تھا، کوئی صحابی موجود نہیں تھا. 40 سال پہلے ولادت ہوئی، 40 سال بعد آپ کی بعثت ہوئی. ولادت اور بعثت میں فرق میں نے بتایا تھا، پتہ نہیں آپ کو یاد ہے. ولادت سے سویٹ ڈشیں ملتی ہیں، جلیبیاں ملتی ہیں، ولادت کے میلاد سے جلیبیاں ملتی ہیں، اور بعثت سے پتھر کھانے پڑتے ہیں. رحمت عالم نے بھی جب لوگوں سے کہا قولوا لا الہ تو پتھر مارے گئے نا. ہم نے مٹھائی والا راستہ اختیار کیا. ربیع الاول کی 12 تاریخ کو حسنین کریمین کے آنکھوں میں آنسو ہے. فاطمۃ الزہرا فرما رہی ہیں صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الایام سرن لیالیا. میرے بابا جان کی موت نے میرے دل و نگاہ پر جو غم توڑے ہیں، اگر یہ غم چمکتے ہوئے سورج پہ پڑ جائیں تو قیامت تک اس کی روشنی لوٹ کر نہ آئے. اور آج امت کو کیا ہو گیا ہے؟ پوری 1400 سالہ تاریخ میں عیدیں دو رہی ہیں. تیسری عید کہاں سے نکل آئی؟ کوئی عید ایسی بھی ہوتی ہے جس میں نماز نہ پڑھی جائے؟ بقرہ عید میں نماز پڑھتے ہو کہ نہیں؟ اور عید الفطر میں نماز ہوتی ہے کہ نہیں؟ تو پھر اگر یہ عید ہے تو نماز کون سی پڑھتے ہو؟ لگے گل سے بل کے پر باندھتے ہو. یہ کھیل دل کے لینے کے جو کھیلتے ہیں آپ مجھ سے نہ کھیلیے، کسی میدان سے کھیلیے. اللہ قرآن و سنت کے تمسک کی توفیق عطا فرمائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجات اور کامیابی کا راستہ یہی بتایا ہے. سنتیں پڑھ لیجیے. الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الرحمة. ما بعد، يا أيها الناس وحدوا الله فإن التوحيد رأس الطاعات واتقوا الله فإن التقوى ملاك الحسنات
وعليكم بالسنة فإن السنة تهدي إلى الإطاعة فمن أطاع الله ورسوله فقد رشد واهتدى وإياكم والبدعة فإن البدعة تهدي إلى المعصية ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى وعليكم بالصدق فإن الصدق ينجي والكذب يهلك وعليكم بالإحسان فإن الله يحب المحسنين ولا تقنطوا من رحمة الله فإنه أرحم الراحمين ولا تحبوا الدنيا فتكونوا من الخاسرين ألا وإن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب وتوكلوا عليه فإن الله يحب المتوكلين فقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر لتتميم مكارم الأخلاق اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بعدد من صلى وصام وصل كذلك على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين خصوصا على سيد المتقين والأبرار صاحب النبي في الغار والمزار أفضل الصحابة بالتحقيق خليفة النبي بلا فصل سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وعلى الناطق بالصواب والعادل بالكتاب أمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعلى كامل الحياء والإيمان الشهيد المظلوم حين قراءة القرآن أمير المؤمنين سيدنا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وعلى صاحب السيف والقضاء ناشر العلم والهدى أمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وعلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم خصوصا على خديجة وحفصة وزينب وعائشة وأم حبيبة وعلى السيدات الطاهرات الأربعة بنات النبي زينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة وعلى السيدين السندين السعيدين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين رضي الله تعالى عنهم والباقين من العشرة المبشرة قال النبي صلى الله عليه وسلم الله في أصحابي لا تتخذوهم من بعدي غرضا من أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم وقال صلى الله عليه وسلم خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم اللهم أيد الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين واخذل الكفرة والمشركين اللهم لعن الكفرة والمنافقين عباد الله رحمكم الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى أعظم وجل وأهم وأتم وأكبر والله يعلم ما تصنعون. واستقیموا صفحے سیدھے رکھنے کا خیال فرمائیں. اللہ اکبر
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ثبتنا على صراط المستقيم
واحفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم اجعلنا من الفائزين واجعلنا من المفلحين واجعلنا من المستغفرين بالأسحار واجعلنا من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. یا الہ العالمین، عالم اسلام کی مدد فرما. دنیا میں فرزندان اسلام جہاں کہیں مظلوم و مجبور ہیں ان کی دستگیری فرما. اے اللہ، فلسطین، عراق، افغانستان اور کشمیر کے مظلوموں کی مدد فرما. پاکستان کو قرآن و سنت پر مبنی آئین اور دور خلافت راشدہ سے نسبت رکھنے والا عادلانہ طرز زندگی عطا کر کے امن و سلامتی کا گہوارہ بنا. یا اللہ، ہماری مشکلات آسان فرما، ہماری پریشانیاں دور فرما. اپنے کرم سے اے اللہ ہمیں دنیا و آخرت کی کامیابیوں سے ہمکنار فرما. اپنی بندگی اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا شرف عطا فرما. اے اللہ، ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے وفاداروں میں شامل فرما. ہمارے سری، جاری، جلی، خفی گناہوں کو اپنے کرم سے معاف فرما. اے اللہ، آئندہ ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما. ہماری خطاؤں سے درگزر فرما. ہر فتنے سے محفوظ و معمون فرما. ہمارے والدین اور اساتذہ و محسنین کی مغفرت فرما. بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرما. تیرے جن بندوں نے اندرون ملک اور بیرون ملک اس سلسلے میں دعا کی درخواست کی، تو خوب جانتا ہے. یا الہ العالمین، ان سب کو شفائے کاملہ عطا فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ وبارک وسلم.